تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ کی بیعت ہونے جا رہی تھی سقیفہ بنی سعدہ کے اندر، تو اس وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے جو الفاظ ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اما بعد ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم، اے لوگو مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا ہے۔ ابھی میں نکات پر تھوڑی تھوڑی بات کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا حکمران بن گیا ہوں، مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا ہے۔ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، حالانکہ میں تم میں سے کوئی سب سے اچھا میں نہیں ہوں، اور بھی لوگ موجود ہیں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں صحیح کام کروں، ایک ایک جملے پر آپ نے غور کرنا ہے، اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد کرنا، میری تائید کرنا، اور اگر میں غلطی کا ارتکاب کروں فقومونی تو مجھے سیدھا کر دینا۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ الصدق امانۃ، لوگو سچائی امانت ہے۔ بڑے وسیع مفہوم میں صدق کا لفظ ہے۔ والکذب خیانہ، اور جھوٹ یہ خیانت ہے۔ پھر فرمایا اپنی حکومت کی ترجیحات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریح علیہ حقہ انشاء اللہ، اور جو تم میں سے کمزور اور ضعیف ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ ظالم سے اس کا حق میں اسے دلوا نہ دوں، اگر اللہ نے چاہا۔ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاء اللہ، اور جو تم میں سے لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں وہ میری نظروں میں کمزور ہیں جب تک کہ مظلوم کا حق لے کر میں ان سے واپس نہ لوٹا دوں، اگر اللہ نے چاہا۔ اور سماجی سطح پر لوگوں کے لیے جو بات فرمائی وہ یہ، لوگوں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہ لا یادع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل، کہ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دے گی اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، غیرت ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَشِیءُ الْفَاحِشَةُ فِی قَوْمٍ حَتَّى، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی ایک اصول یاد رکھو، لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں، وَلَا تَشِیءُ الْفَاحِشَةُ فِی قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، کہ جب کوئی قوم فحاشی اور عریانی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حکومت کا، ریاست کا، حکمران کا اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے جو دائرہ کار ہے اس کا تعین کرتے ہوئے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، اے لوگو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تو میری اطاعت کرو۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے لگوں فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ یہ خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ قوموا الی صلاتکم، اٹھو اور اللہ کے فرض نماز کی طرف چلو، اپنی نمازیں ادا کرو۔